بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، کیا تم نے پوری طرح سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی گئی ہے۔ یہ علم کا ایک ایسا منبع ہے جس سے عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے لاتعداد چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا بلند رہنما مینار ہے جو اللہ کی راہ کو روشن کرتا ہے۔ یہ اصولوں اور اعتقادات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو صداقت اور حقیقت کے ہر متلاشی کو اطمینان بخشتا ہے۔ اے لوگو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی برترین خوشنودی کی جانب ایک شاندار راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا ہے۔ اس نے اسے اعلیٰ احکام، بلند اصولوں، محکم دلائل، ناقابل تردید تفوق اور مسلمہ دانش سے نوازا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو شان اور عظمت بخشی ہے اسے قائم رکھو، اس پر خلوص دل سے عمل کرو، اس کے معتقدات سے انصاف کرو، اس کے احکام اور فرامین کی صحیح طور پر تعمیل کرو اور اپنی زندگیوں میں اسے اس کا مناسب مقام دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ اسلام آسمانی مذاہب میں سب سے جامع اور مکمل مذہب ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضرورتوں کا پورا خیال رکھتا ہے، اور اس کی تعلیمات کی کرنیں انسان کے تمام تر وجود کو منور کرتی ہیں۔ اسلام نے انسان کو اس کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ایسا راستہ دکھایا ہے جس میں کوئی الجھاؤ، انحراف یا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ قرآن مجید لوگوں کی سچائی کی جانب کرتا ہے اور انہیں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا اور ہر قسم کے تضاد اور تناقض سے پاک ہے۔ سورہ احقاف آیت 30۔ با الفاظ دیگر اس کی جانب مائل ہو کر انسان زندگی کے طوفان سے اپنی جان صحیح و سالم بچا لے جاتا ہے۔ اسے اختیار کر کے کائنات کے کارخانے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور دنیا کی عام اور ارتقائی حرکت کے ساتھ اس کا کوئی تضاد، اختلاف یا ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بدولت وہ ہستی لامتناہی کی عظمت کا شعور اور عظیم انسانی ذمہ داریوں نیز اجتماعی زندگی کی سربلندی کی خاطر اثار کے جذبے سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ اسلام انسان کی تمام حرکات و سکنات اور طور طریقوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس نے زمان و مکان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے مناسب احکام اور ضوابط وضع کیے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات میں تبلیغ احکام میں کسی موضوع کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہر دور میں گو نہ گو انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، عدالتی، سیاسی، ذہنی، نفسیاتی، فکری اور فلسفیانہ مسائل و مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، کیونکہ اس میں تمام اصلاحی مسالک اور نظام ہائے عمل کی خوبیاں موجود ہیں۔ عظیم مفکر اور دانشور لارڈ ہیڈلے کہتا ہے، میرا پختہ ایمان ہے
کہ اگر یورپ کے سب سے بڑے مفکر اور اسکالر ایک ایسا مذہب تلاش کرنے کے لیے جمع ہوں جس کی بنیاد آفاقی منطق کے اصولوں اور عام احساسات پر رکھی گئی ہو تو وہ یقیناً اتفاق رائے سے دین اسلام ہی کو اختیار کریں گے، کیونکہ اس دین کی بڑائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے احکام کی سادگی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین جو ایک بہت بڑی نعمت ہے سر تاپا منطق اور دلیل پر مبنی ہے اور روح و بدن کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے روحانی ترقی کی جانب خاص توجہ دیتا ہے۔ اسلام کی سادگی اور اس کی شان و شوکت کو سمجھ لینے کے بعد میری مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک تنگ و تاریک سرنگ سے نکل کر ایک وسیع اور روشن مقام پر آ پہنچا ہو۔ اسلام میں دین اور دنیا باہم مربوط ہیں، چنانچہ ان کو الگ الگ کرنا اسلام کی نظر میں ایک بہت بڑی خطا ہے، لہٰذا ہر مسلمان فرد پر لازم ہے کہ وہ ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلے، کیونکہ اسلام کے مطابق روح و بدن اور دنیا و آخرت کو مساوی حیثیت دینا ہی سعادت کا موجب ہے۔ اسلام انسان کو نیک کاموں کی ترغیب دینے، حقیقی تہذیب، قوانین صحت اور تعلیم و تربیت کے اصولوں کی نشاندہی کرنے، نیز علم و دانش کے حصول کو ضروری قرار دینے کے معاملات میں بے نظیر ہے۔ اسلام نے اخلاقی فضائل کے حصول پر بہت زور دیا ہے۔ ایک حقیقی مسلمان اور کامل انسان وہی ہے جو اخلاقی کمالات اور معنوی خوبیوں سے آراستہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمدن لم یسبق علیہ السابقون والصلاة علی محمد وآلہ صلاة لم یفز بها الفائزون۔ دین اعتقادی، عملی اور اخلاقی احکام کے ایک سلسلے کا نام ہے جسے انبیاء علیہم السلام خداوند تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے لائے ہیں۔ ان عقائد پر یقین رکھنا اور ان احکام کے مطابق عمل کرنا دونوں جہان میں انسان کی خوشبختی کا موجب ہے، لہٰذا ہم اگر دیندار ہوں اور خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں تو ہم اس فانی دنیا میں بھی خوش نصیب ہوں گے اور اگلی دنیا کی جاودانی اور لامحدود زندگی میں بھی خوش قسمتی سے ہمکنار ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، خوش قسمت اور سعادت مند وہ شخص ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک صحیح مقصد ہو اور وہ شک و شبہ اور گمراہی میں دن نہ گزارے، اس کے اخلاق اچھے اور پسندیدہ ہوں، وہ نیک کام کرے اور بخیروں سے بری ہوئی دنیاوی زندگی میں اس کا دل مطمئن، قوی اور آسودہ ہو۔ خدا کا دین ایسی ہی سعادت اور خوش نصیبی کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور دین کے بغیر سعادت اور خوش نصیبی کے حصول کا کوئی امکان نہیں۔ دینی عقائد خفیہ پولیس کی طرح انسان کے دل میں سکونت پذیر ہوتے ہیں اور ہر حالت میں اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اسے اخلاقی برائیوں سے باز رکھتے ہیں اور اچھائیوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایمان وہ سب سے زیادہ قوی اور محکم سہارا ہے جو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں انسان کو ہرگز پریشانی اور رنج سے دوچار نہیں ہونے دیتا۔
خدا پرست لوگ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے اور اپنے آپ میں کمتری کا احساس نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی لامحدود قدرت سے وابستہ سمجھتے ہیں، تمام حالات میں اسے یاد کرتے ہیں اور اس کی پناہ میں رہتے ہیں۔ اس بنا پر ان کا دل مطمئن، قوی اور آسودہ رہتا ہے۔ دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم پسندیدہ اخلاق اپنائیں اور جہاں تک ممکن ہو اچھے اور نیک کام کریں۔ لہذا دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 احکام۔ عقائد۔ اگر ہم اپنی عقل اور قوت تمیز پر زور ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات خارج از امکان ہے کہ یہ کائنات اپنے حیرت انگیز نظام کے ساتھ خود بخود وجود میں آ گئی ہو، اور اس بات کا بھی امکان نہیں کہ کائنات کا یہ عجیب و غریب نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہو۔ یقیناً کوئی ایسا پیدا کرنے والا ہے جس نے اپنی قدرت اور لامحدود علم کے ذریعے اس عظیم الشان دنیا کو پیدا کیا ہے۔ وہی اپنے محکم اور ناقابل تغیر قوانین کے ذریعے اسے ایک دقیق نظام کے تحت چلا رہا ہے۔ کوئی چیز زائد اور بیکار پیدا نہیں کی گئی، اور جو قادر مطلق کائنات پر حکومت کر رہا ہے، کوئی موجود بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ مہربان خدا جو اپنی تمام مخلوق کو اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، وہ اس انسان کو جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے اس کے حال پر چھوڑ دے، اور اسے پوری نوع انسانی کو جس میں بیشتر ہوا و ہوس کا شکار ہو کر گمراہی اور بدبختی کے گڑھے میں گر جاتی ہے، خود اس کی عقل کے سپرد کر دے؟ اس سوال کا جواب کچھ کہے بغیر ہی واضح ہے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ خدا اپنے ان پیغمبروں کے ذریعے جو ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے پاک ہیں، بنی نوع انسان کے لیے احکام بھیجے تاکہ وہ ان پر عمل کر کے سعادت اور خوش نصیبی کے حقدار بن سکیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دینی احکام پر عمل کرنے کے فوائد اس دنیا میں کھل کر سامنے نہیں آتے، نہ ہی اچھے کام کرنے والوں کو ان کا اجر ملتا ہے، اور نہ ہی شریر اور ظالم اشخاص اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور دنیا بھی ہونی چاہیے کہ جہاں لوگوں کے اعمال کا پورا حساب کتاب ہو۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو اس کا بدلہ اسے ملے، اور اگر کسی نے برا کام کیا ہو تو اس کی سزا بھی وہ بھگتے۔ دین لوگوں کو اسی طرح کے دیگر صحیح اعتقادات کی جانب راغب کرتا ہے جس کا ذکر بعد میں آئے گا، نیز وہ انہیں جہالت اور نادانی سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اخلاق۔ دین ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم زندگی میں اچھی صفات اختیار کریں، نیک عادتیں اپنائیں اور اپنے آپ کو اچھائیوں اور خوبیوں سے آراستہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرض کو پہچانیں، انسانوں سے محبت کریں اور ان کی بہتری چاہیں، مہربان، باوفا، خشک خلق، ہنسمکھ اور انصاف پسند ہوں، اپنے حق کا دفاع کریں اور اپنی حدود اور حقوق سے تجاوز نہ کریں، لوگوں کے مال، جان اور عزت و آبرو پر ظلم روا نہ رکھیں، علم و دانش کے حصول کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیں اور زندگی کے تمام امور میں عدل اور اعتدال کو اپنا معمول بنا لیں۔
احکام۔ دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ زندگی میں وہ کام کریں جو خود ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے مفید ہوں، اور ایسے کاموں سے باز رہیں جن کا نتیجہ خرابی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہو۔ وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ پروردگار عالم کی پرستش اور عبادت کے طور پر نماز، روزہ اور انہی جیسے اور اعمال بجا لائیں جو بندگی اور فرما برداری کی علامت ہیں۔ یہ ہیں وہ احکام اور ضوابط جو دین لایا ہے اور جن کی جانب اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے ان میں سے کچھ اعتقادی، کچھ اخلاقی اور کچھ عملی ہیں۔ دین کی ضرورت۔ پہلا سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا دین سے اور اللہ کو پہچاننے سے کیا تعلق ہے؟ کیا معاشرہ دین سے بے نیاز ہو کر اور خدا پر ایمان لائے بغیر اپنی انسانی زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتا؟ کیا یہ درست نہیں کہ دیندار اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کائنات کے ایک خدا پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی خوشنودی کے لیے مخصوص اعمال بجا لاتا ہو؟ ممکن ہے کہ انسان کے وضع کیے ہوئے قوانین کے مطابق معاشرے کے ہر فرد کے فرض منصبی اور اس کے نفع اور نقصان کا تعین ہو جائے۔ اس صورت میں انسانی قوانین دین کی جگہ لے لیں گے اور پھر دین کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تاہم اسلامی احکام اور ضوابط پر تھوڑا سا غور کرنے کے یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ دین اسلام نے فقط خدا کی حمد و ثنا اور عبادت کا حکم نہیں دیا، بلکہ انسان کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات کے بارے میں جامع احکام اور مخصوص ضوابط وضع کیے ہیں، اور انسانیت کی وسیع و عریض دنیا کا حیرت انگیز مطالعہ کیا ہے۔ انسان کی ہر انفرادی و اجتماعی حرکت و سکون کے بارے میں مناسب قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں، اور بالاخر انسانی معاشرے کے افراد کی سعادت اور خوش نصیبی کی زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک ضمانت دی ہے۔ ہر انصاف پسند شخص اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جن قواعد و ضوابط نے انسان کے محدود خیالات اور معلومات سے جنم لیا ہے، ان میں یہ جامعیت نہیں ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں دین اسلام کی تعریف اس انداز میں کی ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ہم نمونے کے طور پر چند آیات یہاں نقل کرتے ہیں۔ وہ دین جس کی طرف تمام پیغمبروں علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، خدا کی عبادت اور اس کے احکام ماننے سے عبارت ہے۔ مختلف مذاہب کے علماء اگرچہ حق اور باطل کے فرق کو پہچانتے تھے، لیکن تعصب اور دشمنی کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہ کیا، اور ہر ایک نے اپنا الگ راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں روئے زمین پر مختلف مذاہب پیدا ہو گئے۔ در حقیقت لوگوں کے اس گروہ نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور خدا جلد ہی انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ سورہ العمران آیت 19۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہو اور اس کا پیرو بن جائے، اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نجات پانے والوں میں سے نہ ہوگا۔ سورہ العمران آیت 85۔ اے مسلمانوں، دینی امور میں سب کے سب خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دو اور شیطان کی پیروی نہ کرو،
جو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دین میں کسی چیز کی کمی بیشی نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت 208۔ اے مسلمانوں، اگر تم کوئی عہد و پیمان کرو تو اسے وفا کرو۔ جب تم اپنی قسم پکی کر لو اور خدا کو اپنا ضامن بنا لو تو پھر اپنی قسم نہ توڑو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ نحل آیت 91۔ مقصود اس آیت سے یہ ہے کہ جب مسلمان خدا یا لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور عہد شکنی نہ کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ پر حکمت اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلاؤ۔ اگر بحث و مباحثہ بھی کرو تو ایسے طریقے سے کرو جو سب سے اچھا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹک گئے انہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ سورہ نحل آیت 125۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دین کی پیش رفت کی خاطر ہر شخص سے اس کے فہم کے مطابق اور ایسے طریقے سے بات کرے جو اس کے لیے مفید ہو۔ اگر دلائل اور واضح و نصیحت کے ذریعے کسی کی رہنمائی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ بحث و مباحثے کے ذریعے جو کسی بات کے ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے اس شخص کو حق کی جانب دعوت دے۔ اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو پورے دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کرو اور باہم باتیں نہ کرو، شاید اسی بہانے خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت 204۔ اے با ایمان لوگو، خدا، پیغمبر علیہ السلام اور ان اماموں کے حکم کے مطابق عمل کرو جن کی اطاعت خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر واجب کی ہے۔ اگر تم خدا اور قیامت کے دن پر عقیدہ رکھتے ہو تو اپنے اختلافات قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق حل کرو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ سورہ نساء آیت 59۔ مراد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اختلافات رفع کرنے کا ذریعہ قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، اور ہر اختلاف انہی کی روح سے حل ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک مسلمان منطق کے ذریعے اختلافات رفع کرتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن مجید نے عقل کے فیصلوں کو قبول کیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ پر خدا کی طرف سے مہربانی ہے کہ آپ اتنے نرم دل اور خوشخو ہوں گے۔ اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کب کے آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ لہٰذا آپ ان لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کریں، ان کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں، مگر جب کسی کام کے بارے میں ٹھان لیں تو خدا پر ہی بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا انہیں دوست رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ سورہ ال-عمران آیت 159۔ چونکہ
لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آنا، ان کی بھلائی کی کوشش کرنا اور ان سے اہم معاملات کے بارے میں مشورہ کرنا انس اور محبت پیدا ہونے کا موجب بنتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنے سردار کی محبت اور الفت کو جگاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے مسلمانوں کے گرامی قدر سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے نیک سلوک کرنے اور ان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ اپنی رائے سے اشتباہ کرنے لگیں۔ اس لیے نبی اکرم کو حکم دیا گیا کہ مشورہ کر چکنے کے بعد جو فیصلہ وہ خود کریں اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، چونکہ خدا کے ارادے کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمام کاموں کے سلسلے میں خدا سے لو لگائیں اور اپنے کام اسی کے سپرد کر دیں۔ خداوند تعالیٰ نے یہودیت اور نصرانیت کے مذاہب کو بھی، جن کی آسمانی کتابیں تورات، انجیل ہیں اور جن میں اجتماعی احکام و ضوابط درج ہیں، اسی انداز میں متعارف کرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے، تورات اور انجیل جو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہے، وہ بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے، کیونکہ تورات میں بہت سی دیوانی اور تعزیری قوانین موجود ہیں اور بظاہر انجیل بھی تورات کی شریعت کی تائید اور تصدیق کرتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت 43 تا 46۔ نتیجہ، جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں دین وہی طرز زندگی ہے جس سے انسان کو مفر نہیں۔ دین اور ایک اجتماعی قانون میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دین خدا کی جانب سے ہے اور اجتماعی قانون لوگوں کے خیالات کی پیداوار ہے۔ دوسرے الفاظ میں دین لوگوں کی اجتماعی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی پرستش و فرمانبرداری کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، لیکن انسانی اجتماعی قوانین میں اس قسم کی مناسبت کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ دین کے فوائد، جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین فرد اور معاشرے کی اصلاح میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، بلکہ وہ ان کی سعادت اور خوش نصیبی کا واحد ذریعہ ہے۔ جو معاشرہ دین کا پابند نہ ہو وہ حقیقت پسندی اور روشن خیالی سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے انمول وقت کو گمراہی، ظاہر بینی اور غفلت میں گزار دیتا ہے۔ عقل کو ٹھکرا کر حیوانوں کی طرح تنگ نظری اور بے عقلی کی زندگی گزارتا ہے۔ برے اخلاق اور گھٹیا کردار اس کا مقدر بن جاتے ہیں اور یوں وہ تمام انسانی خوبیاں کھو بیٹھتا ہے۔ ایسا معاشرہ نہ صرف یہ کہ ابدی سعادت اور حقیقی کمال تک نہیں پہنچ پاتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی مختصر اور عارضی زندگی میں بھی اپنی گمراہی کے برے اور منحوس نتائج دیکھ لے، پھر جلد یا بدیر خواب غفلت سے بیدار ہو اور واضح طور پر سمجھ لے کہ خوش نصیبی کا واحد راستہ دین اور خدا پر ایمان ہے، اور بالاخر اپنے کردار پر پشیمان ہو۔ ایک اور جگہ کلام مجید میں ارشاد ہے، جس نے اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھا وہ تو کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا وہ نامراد رہا۔ سورہ شمس آیت 109۔ یعنی جو شخص
اپنے آپ کو آلودگیوں سے محفوظ رکھے وہ نجات پانے والا ہے، اور جو شخص گناہوں سے آلودہ ہو وہ اپنے مقصد یعنی خوش نصیبی اور نجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس چیز سے فرد اور معاشرے کی خوش نصیبی اور نجات وابستہ ہے وہ دینی احکام پر عمل کرنا ہے۔ محض دین کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو چیز واقعی قدر و قیمت رکھتی ہے وہ حقیقت کا دعویٰ نہیں بلکہ خود حقیقت ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن اس کا دل سیاہ، اخلاق پست اور کردار خراب ہو، اور پھر وہ خوش بختی کے فرشتے کا بھی انتظار کرے تو وہ اس مریض کی مانند ہے جو ڈاکٹر کا نسخہ بغل میں دبا کر صحت یاب ہونے کی توقع رکھے۔ پس یہ مسلمہ امر ہے کہ ایسی سوچ کے ساتھ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، با ایمان لوگوں، مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں میں سے جو واقعی خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک کام کرتے رہے، انہیں بارگاہ الہی سے اچھا بدلہ ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت 62۔ ممکن ہے یہ خیال کیا جائے کہ اس آیت کے مضمون کے مطابق جو لوگ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، اگر وہ تمام یا بعض پیغمبروں علیہم السلام کو نہ بھی مانے تب بھی نجات کے حقدار ہوں گے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں خدا نے ان لوگوں کو جو تمام یا بعض پیغمبروں علیہم السلام پر ایمان نہیں رکھتے کافر قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے، جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں علیہم السلام کے بارے میں کفر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خدا اور اس کے پیغمبروں کے درمیان جدائی ڈال دیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں اور بعض دوسروں کے بارے میں کافر ہیں، یعنی ان کے منکر ہیں۔ گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کفر اور ایمان کے درمیان ایک راستہ اختیار کریں، لیکن در حقیقت وہ کافر ہیں۔ مثلاً یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور عیسائی جو حضرت محمد کو نہیں مانتے۔ سورہ نساء آیت 150 تا 151۔ لہٰذا وہی اشخاص اپنے ایمان سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو سب پیغمبروں علیہ السلام کو مانتے ہوں گے اور جن کے اعمال بھی نیک ہوں گے۔